پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ آئے دن اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ آس پاس کے جنگلوں میں جاتا اور ہرنوں، ہرنیوں اور دوسرے جنگلی جانوروں کا شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو گھوڑے پالنے کا بھی بے حد شوق تھا۔ جہاں کوئی چاقو چوبند اور پھرتیلا گھوڑا دیکھ لیتا، چٹ اس مالک سے منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیتا۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا، اس بادشاہ کے دربار میں عرب سے گھوڑوں کا ایک سوداگر آیا۔ بادشاہ کی خدمت میں جھک کر ادب بجا لایا اور عرض کیا، حضور، غلام ایک گھوڑا لایا ہے، ایسا پھرتیلا کہ پل بھر میں اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، آنکھ کے اشارے سے ہوا سے باتیں کرنے لگتا ہے، لیکن حضور اس میں ایک نقص ہے، یہ مزاج کا بہت کڑوا ہے، کسی کو اپنے پاس پٹکنے نہیں دیتا، ہر وقت دولتیاں چلایا کرتا ہے، اگر اس گھوڑے کو لینا چاہیں تو غلام حاضر کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، میاں سوداگر، تم بے فکر ہو، اپنا گھوڑا لے آؤ، یہاں بڑے بڑوں کو سمجھا کر سیدھا کر دیا ہے، یہ گھوڑا کیا چیز ہے۔ دوسرے دن عرب سوداگر گھوڑا لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گھوڑے کو دیکھ کر بادشاہ کی بانچھیں کھل گئیں۔ ایسا خوبصورت اور پھرتیلا گھوڑا بادشاہ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ خوش ہو کر سوداگر کو انعام سے مالا مال کر دیا اور گھوڑا اپنے استبل میں بھجوا دیا اور کہا، کل ہم اس گھوڑے پر سوار ہو کر امیروں اور وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے جائیں گے۔ دوسری صبح بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کھیلنے گیا۔ کچھ دیر تو خیر گزری، لیکن جب بادشاہ ایک شیر شکار کر رہا تھا تو یکا یک شیر بادشاہ کی طرف جھپٹا۔ اچانک شیر کے چپٹنے سے بادشاہ کا عربی گھوڑا بتک گیا اور بادشاہ کو زمین پر پٹک کر سٹ پٹ دوڑ گیا۔ جب تک بادشاہ کے ساتھی مدد کو پہنچتے، شیر نے اپنے تیز دانتوں سے اس کی بائیں ٹانگ چبا ڈالی۔ پھر بھی بادشاہ نے ہمت کر کے شیر کی گردن پر تلوار سے وار کیا تو وہ بھاگ گیا۔ بادشاہ کو اٹھا کر محل میں لائے اور حکیموں کو بلایا۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کر ڈالی، لیکن بادشاہ کی ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی۔ آخر سب نے یہی فیصلہ کیا، بادشاہ کی جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے اگر ٹانگ کاٹ دی جائے۔ ٹانگ کٹنے کے تھوڑی ہی دنوں بعد زخم بھر گیا اور بادشاہ صحت یاب ہو گیا، لیکن ٹانگ کٹ جانے کا اس کو بہت رنج تھا۔ وہ ہر وقت اداس رہتا، نہ کہیں جاتا اور نہ کہیں آتا، ہر وقت اپنے کمرے میں پڑا سوچتا رہتا کہ کہیں سے وہ شیر مل جائے تو میں بھی اس کی ٹانگ کاٹ لوں اور اپنا بدلہ پورا کر لوں۔ بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی بھی تھی جس کا نام مہجبین تھا۔ وہ اپنے باپ کا دل بہلانے گھنٹوں اس کے سرہانے بیٹھی رہتی اور ستار بجا بجا کر اپنی میٹھی آواز سے اس کو گیت سنایا کرتی، لیکن بادشاہ کا غم کسی طرح دور نہ ہوتا تھا۔ بادشاہ کے محل سے کافی دور ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بوڑھا رہتا تھا جو بہت عقل مند تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اپنی اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں بیان کرتے اور یہ طرح طرح کے مشورے دے کر ان کے مسائل حل کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیروں نے سوچا کہ اس عقل مند بوڑھے کو بلایا جائے، شاید وہ بادشاہ کا غم دور کر سکے۔ بوڑھا جب بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، بڑے میاں، تم میرے ملک میں سب سے زیادہ عقل مند شخص ہو، اگر تم کسی طرح میرا غم دور کر دو تو میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، حضور، میں پہاڑی پر ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتا ہوں، تخت و تاج لے کر کیا کروں گا، اور پھر میری عمر بھی 80 برس کی ہو چکی ہے۔ آپ ایسا کیجئے، اپنے ملک میں منادی کروا دیجئے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کی ٹانگ کے بدلے ٹانگ لائے گا اسے آدھی سلطنت دے دیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ ممکن ہے کوئی ایسا عقل مند شخص نکل آئے جو حضور کی خواہش پوری کر دے۔ یہ سن کر بادشاہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، مجھے تمہاری رائے بہت پسند آئی ہے، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ دوسرے دن بادشاہ نے سارے شہر میں منادی کروا دی کہ جو کوئی میرے لیے ٹانگ لے کر آئے گا ہم اس سے آدھا تخت و تاج دیں گے، اپنی بیٹی مہجبین کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ یہ منادی سن کر سینکڑوں لوگوں کا دل للچایا اور وہ جلدی جلدی ٹانگ بنا کر بادشاہ کے محل کے سامنے جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے چلا چلا کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت کے لیے ٹانگ حاضر ہے، بادشاہ سلامت کے لیے ٹانگ حاضر ہے۔ ہر شخص کی یہ کوشش تھی
کہ میں سب سے پہلے بادشاہ کے پاس پہنچوں اور اپنی بنائی ہوئی ٹانگ پیش کر کے انعام حاصل کروں۔ آنے والے لوگوں نے اتنا شور مچا رکھا تھا کہ محل کے ملازموں نے ڈانٹ کر کہا، اگر تم لوگ خاموش نہ ہوئے تو اب بھی ہم سب کی گردنیں اڑا دیں گے۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے لے آؤ۔ پہلا شخص بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا اور وہ لکڑی کی ٹانگ دکھا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ذرا اس ٹانگ کو تو آزمائیں، اگر ٹھیک نہ آئے تو میں اپنی ناک کٹوا دوں گا۔ جب بادشاہ نے اسے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر لگایا تو وہ ایسی بھاری نکلی کہ بادشاہ کو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہو کر وہ لکڑی کی ٹانگ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری اور وعدے کے مطابق اس کی ناک کاٹ لی گئی۔ دوسرا شخص ٹین کی بنی ہوئی ٹانگ لے آیا، لیکن جب بادشاہ نے اس کٹی ہوئی ٹانگ پر لگایا تو وہ وہیں پھنس گئی۔ ٹانگ لانے والے کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے اور بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ ٹین کی ٹانگ اتر آئے، لیکن کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ آخر لوہار کو بلوایا گیا اور اس نے بادشاہ کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلوایا۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا، ایک شخص کے گلے میں یہی ٹین کی کٹی ہوئی ٹانگ باندھ کر اس کے بطخوں والے تالاب میں پھینک دو۔ اس کے بعد دوسرے لوگ پیش ہوئے، ان میں بھی کوئی روئی اور کوئی کپڑے کی ٹانگ بنا کر لے آیا اور یا کوئی بانس کی۔ غرض طرح طرح کی ٹانگیں بادشاہ کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن ان کے لانے والوں کا بھی برا حال کر دیا گیا اور انہیں دھکے دے کر محل سے نکال دیا گیا۔ اب پھر سے بادشاہ خاموش اور اداس رہنے لگا۔ سارا دن غم کی مورت بنا تخت پر بیٹھا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کہیں آتا جاتا، ہر وقت فکر میں ڈوبا رہتا۔ اسی طرح کئی مہینے بیت گئے، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نہ آئی۔ ہنسنا تو دور کی بات تھی۔ آخر حکیموں اور ویدوں نے ایک دوسرے سے کہا، اگر بادشاہ اسی طرح غم کھاتا رہے گا تو تھوڑے ہی دنوں میں نڈال ہو کر ختم ہو جائے گا۔ ایک دن ایک شہزادہ آیا، بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت بادشاہ کی بیٹی محجبین بھی بادشاہی کے پاس چھوٹے تخت پر بیٹھی تھی۔ وہ شہزادے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت، غلام کو آپ کے دکھ کا حال معلوم ہے۔ کل آپ سب امیروں وزیروں کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس وقت میں حضور کی خدمت میں ایک سچ مچ کی ٹانگ پیش کروں گا، لکڑی کپڑے ٹین کی نہیں بلکہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ایک ٹانگ، ایک ایسی ٹانگ جسے دیکھ کر آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے اور چمک اٹھی۔ سچ کہتے ہو، شہزادے نے کہا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، کل حضور اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور دربار سے چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے سب امیروں اور وزیروں کو بلا لیا۔ اس کی بیٹی محجبین بھی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ سب لوگ بڑی بے صبری سے شہزادے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا باکس تھا۔ شہزادہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لیجئے بادشاہ سلامت، یہی وہ گوشت اور خون کی بنی ہوئی ٹانگ ہے جس کا میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے باکس کھولا اور ایک شیر کی ٹانگ نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ تمام دربار میں سناٹا چھا گیا۔ امیروں اور وزیروں کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے ایک دم سرخ ہو گیا۔ شہزادے کی طرف غصے سے دیکھ کر بولا، کیا یہ وہی ٹانگ ہے جس کا تم نے وعدہ کیا تھا؟ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اسی شیر کی ٹانگ ہے جس نے آپ کی ٹانگ چبائی تھی۔ ایک دم بادشاہ کا سارا غصہ اتر گیا اور اس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ یہ دیکھ کر دربار کے لوگ پہلے تو حیران ہوئے، مگر جب انہوں نے بادشاہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو خود بھی ہنسنے لگے۔ محجبین کا بھی یہی حال تھا، ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان شہزادے، تم نے جس ہوشیاری اور عقل مندی سے شیر سے میرا انتقام لیا ہے، میں اس کی تمہیں داد دیتا ہوں، اور اب میں کبھی بھی اداس اور غمگین نہ رہوں گا۔ جلد ہی تمہاری شادی محجبین سے ہو جائے گی۔ دوسرے دن شہزادے اور محجبین کی شادی ہو گئی اور اپنے سب امیروں وزیروں کی دھوم دھام سے دعوت بھی کی۔